السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 8 کے طلباء و طالبات، آپ کو میں ایک آج نظم ہے بلکہ نعت ہے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، یہ پڑھا رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں۔ یہ نعت لکھنے والے شاعر مولانا ماہر القادری ہیں۔ آپ دیکھیے ان کا تعارف لکھا ہوا ہے۔ مولانا ماہر القادری اردو کے ممتاز شاعر ہیں۔ ان کی یہ نعت ہر دور میں بے حد مقبول رہی ہے۔ ان کی ایک اور نظم قرآن کی فریاد بھی ایک اہم اور بے حد منفرد نظم ہے۔ مولانا کا کلام عشق محمدی سے سرشار ہے، یعنی بھرپور ہے۔ اب دیکھیے میں ایک ایک شعر پڑھتی ہوں اور مختصراً اس کا مفہوم بھی بتاتی جاتی ہوں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام یعنی سلامتی ہو اس ذات پر، اس ہستی پر جس نے بے بسوں، عاجزوں، کمزوروں، ضعیفوں کی یعنی مدد کی، دستگیری کی یعنی مدد کی۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور اس پر بھی ہزاروں سلام ہو، ان پر سلامتی ہو دنیا و آخرت میں، جنہوں نے بادشاہت ہونے کے باوجود یعنی ان کے پاس وہ جو چاہتے ہر طرح کی نعمتیں مل جاتی، حتیٰ کہ احد پہاڑ کو اللہ نے فرمایا میں سونا بنا دوں، لیکن انہوں نے اس کے بجائے کیا کیا؟ فقیرانہ زندگی گزاری۔ خود یعنی سب کچھ آپ کو مل سکتا تھا، لیکن آپ نے بادشاہی میں، سرداری میں بھی فقیرانہ زندگی گزاری۔ آگے دیکھیے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، یعنی بادشاہت اور سرداری کے باوجود ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی کسی قسم کی دولت نہیں تھی، بہت بھرپور راشن نہیں تھا، سونا چاندی نہیں تھا، عیش و آرام کی چیزیں نہیں تھیں۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، ٹوٹا سے مطلب پھٹا پرانا، بوریا یعنی ٹاٹ ان کا بستر تھا، یعنی آپ کو بہت بہترین بستر مل سکتا تھا، نرم گرم، لیکن آپ کو وہ پسند نہیں تھا۔ آپ ایسے پھٹے پرانے ٹاٹ پر سوتے تھے جس پر آرام کی بہت اچھی نیند نہیں آتی تھی، تاکہ شیطان اس آرام کی نیند میں بہکا کر سلا نہ رکھے، بلکہ صبح وقت پر فجر میں اٹھ جائیں۔ تو ایسا آپ کا بچھونا تھا۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، یعنی پھر سلامتی ہے اس ذات مقدس پر جس نے محبت کے راز، یعنی آپ ہر دل میں کس طرح گھر کر سکتے ہیں، یا لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح محبت سے مل جل کر رہ سکتے ہیں، یہ باتیں، یہ راز کی باتیں انہوں نے سب کو بتائیں اور خود کر کے دکھائیں۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، یعنی لوگوں نے انہیں زخم دیے، اذیتیں دیں، دکھ دیے، مذاق اڑایا، اور حتیٰ کہ آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، بلکہ پھول برسائے، یعنی اچھی بات کی، اچھا جواب دیا۔ سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، تمام آسمانی صحیفے یعنی الہامی کتابوں میں ذکر ہے اس ذات مقدس کا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جتنے پہلے انبیاء اور ان کی کتابیں آئیں۔ سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، یعنی طائف میں جب آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے تو وہاں پر کیا ہوا؟ لوگوں نے آپ کی بات سننے کے بجائے اوباش آوارہ لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ کو بہت پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیوں اللہ نے دی ہے اس کا راز سمجھایا، وہ باتیں بتائیں اور کر کے دکھائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، یعنی آپ جو تھے یہ نہیں کہ صرف حکم دیا کرتے تھے لوگوں کو، بلکہ ہر میدان عمل میں آپ آگے ہوتے تھے، جنگیں جتنی ہوئی ان میں بھی آپ آگے آگے ہوتے تھے، خود بھی لڑتے تھے، ہدایات بھی دیتے تھے، آپ امیر لشکر ہونے کے باوجود سب کچھ ہر کام میں پیش ہوتے تھے، صرف اپنے یعنی ان کو پیروکاروں کو حکم نہیں دیتے تھے، بلکہ خود بھی عمل کیا کرتے تھے ہر چیز کا۔ سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر سلام ہو، ہزارہا سلام ہو، جنہوں نے زمانے کی فضا
حالات اور رخ کو یعنی بالکل بدل دیا، یکسر بدل ڈالا، کایا ہی پلٹ دی۔ عرب جہاں جہالت تھی وہاں اسلام کا بول بالا کر دیا، اسلامی تعلیمات سے وہاں کی فضا بدل دی۔ سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی، کفر کی اور شرک کی انہوں نے یعنی مغرورانہ جو طاقت تھی اس کو خاک میں ملا دیا، اور لوگ آپ کے حسن عمل سے آپ کے گرویدہ ہو گئے اور آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے، یعنی آپ کی امت کے وہ لوگ جو پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، تو وہ آج اس دور میں بھی اپنے ان مشہور اپنے بزرگوں کے بہادری کے قصے و کہانیاں سنا سکتے ہیں، جنہوں نے انتہائی پریشانی کے حالات میں کفر و شرک کے محاذ پر اپنی جانیں قربان کی اور بہادری کے کارنامے سر انجام دیے۔ درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام بھیجے، سلامتی ہو دنیا و آخرت میں ان پر کہ جن کا نام لینے ہی سے دلوں کو تسکین و سکون مل جاتا ہے، اور درود اس پر کہ جس کا خلق ہی تفسیر قرآن ہے، جس کے اچھے اخلاق جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں، طور طریقے، آپ کی پوری زندگی قرآن کی تفسیر ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ نے یہ فرمایا تھا۔ کسی نے پوچھا آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اخلاق جو ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ ہوم ورک اب میں آپ کو اس کا دینے والی ہوں، تو آپ اچھی طرح سے بہت اچھی رائٹنگ میں خوشخط ہوم ورک کر کے لائیے گا۔ مارجن لائن آپ چوڑی ڈرا کریں، کیا کریں، ٹھیک ہے؟ چلو ہاں، کلاس 8 کے طلباء و طالبات، میں نے آپ کو نعت پڑھائی اور سمجھائی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر خون برسایا۔ تو اب یہ سب سے پہلے اس کے شاعر کا تعارف یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ لکھ لیجئے تعارف شاعر۔ یہ نعت اردو کے ممتاز شاعر مولانا ماہر القادری کی ہے، ان کی یہ نعت بہت مقبول ہے۔ ان کی ایک اور نظم قرآن کی فریاد بھی بے حد منفرد ہے۔ مولانا کا کلام عشق محمدی سے سرشار ہے۔ اب ہے سوال نمبر 1، ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سے کیا مراد ہے؟ جواب، ٹوٹا بوریا کا مطلب ہے پھٹی پرانی ٹاٹ یا دری جسے بچھا کر سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ان کا بستر نرم اور آرام دہ گدا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آگے سوال نمبر 2، اس نعت میں کن دو صحابہ کا تذکرہ ہے؟ اس نعت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کی فضا کو کیسے بدل دیا؟ جواب دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل کی سچائی سے زمانے کی برائی کو بھلائی میں بدل ڈالا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا، زخم اور گالیاں کھا کر محبت کے پھول برسائے اور دعائیں دی۔ وہ میدان عمل میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے آگے رہتے تھے، ہر طرح کے اختیار اور قدرت کے باوجود سادگی اور فقر و فاقے کی زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سب باتوں نے اسلام کی روشنی زمانے میں پھیلا دی۔ ٹھیک ہے، اب ہے سوال نمبر 4 میں درج ذیل اشعار کے مطلب واضح کیجئے۔ تو پہلا شعر ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔
ٹھیک ہے. تو بیٹا سب سے پہلے آپ یہ بات سنیں کہ شعر لکھتے وقت دونوں مصرے بالکل برابر آنے چاہیے، ایک لائن بڑی اور ایک چھوٹی کبھی نہیں ہونی چاہیے. شعر لکھنے کا یہی طریقہ ہے. اب دیکھیں اس کی وضاحت ہے. اس شعر میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس نیکی پر سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خبرگیری کر کے ان کی ضروریات کو پورا کیا، جبکہ خود انہوں نے ہر نعمت اور آسائش پر دسترس ہونے کے باوجود نہایت سادہ اور فقر و فاقے میں زندگی گزاری. ہمیشہ اپنی ضرورت اور خواہش پر دوسروں کی ضرورت اور خوشی کو مقدم رکھا. ان پر بار بار سلام ہو. ٹھیک ہے. آگے شعر نمبر 2 دیکھ لیجئے. دوسرا شعر ہے سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر خون برسائے. اس کی وضاحت. نعت کے شاعر مولانا ماہر القادری اس شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اعلیٰ تعلیمات پر سلام پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنا، مل جل کر رہنا سکھایا، صدیوں کی دشمنی کو ختم کیا، اور انہوں نے صرف تبلیغ سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے اس طرح سکھایا کہ پتھر کھائے گالیاں کھائیں، مذاق اڑوایا، پھر بھی اس کے جواب میں محبتوں کے پھول برسائے، یعنی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. ٹھیک ہے. حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. اب دیکھیے اگلا شعر نمبر 3 ہے. درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا خلق ہی تفسیر قرآن ہے. وضاحت. شاعر اس شعر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کر رہے ہیں جن کا نام آتے ہی دل و جان میں تسکین اتر جاتی ہے، مشکلیں آسان ہوتی نظر آتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محسن انسانیت ہیں جن کے اچھے عادات و اطوار قرآنی تعلیمات کی عملی تفسیر ہیں. قرآنی تعلیمات کی عملی تفسیر ہیں. یہ ہو گیا آپ کا کام.